اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس کے اندر تعویذ کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب باتیں کی گئیں اور شرک سے نیچے کوئی بات کی نہیں گئی۔ حرام نصوص سے حرام کی بات ہی کی گئی، تو اس لیے مجبوراً مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے کہ ایسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں پر ہم بغیر کسی تحقیق کے ہر چیز کو آگے پھیلا دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خارجیت کے فتنے سے ہم کب باہر آئیں گے ہمیں نہیں پتہ۔ اتنے صدیوں سے مسلمان تعویذ گننا کرتے آئے ہیں اور سب کے سب شرک ہو گئے، اور پھر ان صاحب نے جو میں نے ویڈیو سنی ہے، بخاری و مسلم کا نام لیا جا کے، لیکن تعویذ گنڈا لٹکانے کے بارے میں بخاری مسلم صحیح سیاست، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ یاد ہی نہیں آئی۔ ایک دو جگہ ابو داؤد اور ترمذی یاد آئی۔ اب میں آپ کو کچھ حقیقتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی جہالت، ایکسٹریم کیا اس کو کہتے ہیں، انتہائی درجے کی جہالت، ایسی عجیب و غریب باتیں کہ تعویذ کا لفظ شرک ہے، تعویذ شرک ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائیں کسی حدیث میں تعویذ کا لفظ دکھائیں۔ جن لوگوں کو عربی کے اندر اتنے انٹلیکچوئل یہ لوگ بنتے ہیں، ان کو عربی کے اندر تعویذ، عربی زبان کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یا تعوذ پڑھنا، یہ میں آپ کو حدیث سکھاتا ہوں۔ مروا ابا ثابت یا تعوذوا قال قلت یا سیدی الرقا صالحۃ۔ پھر آپ نے یعنی یہ تعوذ کا لفظ تو کئی جگہ حدیث میں آیا، معوذتین، سورہ فاتح، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے، اس میں مفعول کے صیغے ہیں باب تفعیل تعویذ سے۔ تو جن لوگوں کو تعویذ کا معنی پتہ نہیں ہے، تمیمہ کو تعویذ کہتے ہیں، تمیمہ جو گلے میں لٹکایا جاتا ہے یا باندھا جاتا ہے اس کو تمیمہ کہتے ہیں۔ آئیے میں کچھ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں، پہلے سن لیں۔ یہ میرے سامنے ابو داؤد شریف کھلی ہے اور یہ مکتبہ بھی دیکھ لیں، مکتبہ رحمانیہ، یہ کسی سنی پبلشر کا نہیں ہے۔ اب سن لیے اس حدیث کو جو بار بار کوٹ کی جاتی ہے، میں پہلے وہ حدیث بیان کر دوں۔ حدیث یہ ہے، سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، ان الرقا والتمائم والطیولۃ شرک، کہ فرمایا کہ جو رقیہ کی جمع دم، تمیمہ کی جمع تمائم، اور طولہ یعنی یہ کہتے ہیں جادو وغیرہ کو، یہ شرک ہے۔ یہ تین چیزوں کو سرکار علیہ السلام نے یہاں شرک کہا ہے۔ یہ تین چیزیں، رقا و تمائم و طولۃ شرک۔ اب آگے آ جائیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ شرک وہ چیزیں، سرکار نے خود آگے فرمایا ہے، شرک وہ چیزیں ہیں، وہ تعویذ ہیں، وہ دم ہیں۔ یہ دم کا لفظ بھی اس میں آیا ہے، دم کا لفظ بار بار نہیں لاتے، صرف تعویذ بولتے ہیں، جبکہ یہاں رقا و تمائم و طولۃ شرک، تین چیزوں کو شرک کہا گیا ہے۔ بار بار تعویذ کو شرک کہہ کے کیوں بیچ میں لایا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کچھ اس میں اور بدنیتی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں آگے۔ اگر یہ تینوں چیزوں کو شرک کہا گیا ہے، آگے کئی چیزوں کے دم کا ذکر ہے، یہ دم دیکھ لیں، یعنی دم کرنے کا ذکر ہے، من عین او حمت، یعنی یہ آنکھ کا دم، آنکھ لگنے کا دم، اور حمت اور یہ بخار کا دم۔ سرکار علیہ السلام لا رقیۃ الا من، ان تینوں کا دم ہو سکتا ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام کے بعد پھر رقا، یعنی اب یہاں پر امام ابو داؤد نے ایک باب باندھا ہے، حدیث کا نمبر بھی دیکھ لیں، اس کے اندر صراحتاً ہے کہ تعویذ کے بارے میں باب۔ پھر اس کے اندر ایک حدیث بیان کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام کے یہ دم ہے، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور آپ نے یہ دم فرمایا۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جو سے اگلی حدیث ہے، حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، فرماتے ہیں کننا نرقی فی الجاہلیت، ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ فقلنا یا رسول اللہ کیف ترى فی ذلک، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فقال اعرضوا علی رقاءکم، فرمایا اپنے دم مجھ پہ پیش کرو، لا بأس بالرقاء ما لم تکن شرکا، اگر اس میں شرک نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لا بأسا کا ترجمہ اگر ان کو آتا ہو، اس میں کوئی برائی نہیں اگر اس میں شرک نہ ہو۔ تو ہمارے نزدیک بھی یہی ہے، اگر غیر شرعی کوئی کفر، شرک یا غیر شرعی کلمہ اگر تعویذ کے اندر لکھا ہے تو وہ ناجائز ہے۔ لہذا تین چیزوں کو سرکار نے شرک کہا ہے، بار بار دیکھ لیجئے،
رقا و تمائم و شرک. لہٰذا یہ تعویل جو سرکار علیہ السلام نے یہاں فرمائی ہے، سرکار علیہ السلام نے خود اپنے قول کی تفسیر بیان فرما دی کہ جس میں شرک نہ ہو اس رقا کے اندر کوئی حرج نہیں. اسی طرح تعویذ کے بارے میں ہم کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو صراحتاً وہ دلیل بھی دکھاتا ہوں. اب آ جائے ذرا، یہ کچھ رقا کچھ ایسے ہیں کہ جو تعویذات جو سرکار علیہ السلام نے دم سکھائے ہیں، کچھ دموں کے بارے میں. میں زیادہ لمبا کلام نہیں کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی. حدیث کا نمبر ہے 3897. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما